بہت ساری باتیں تو کرکٹ میچز کے اوپر بھی ہو رہی ہیں. یہ افغانستان اور انڈیا کا جو کرکٹ میچ کے بارے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں, ویسے میری بات ہوئی اپنے عمر سہیل صاحب سے, ان کی رائے مختلف ہے, وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے ایک بات جو کہی تھی وہ آپ کو یاد ہے ہمارے پروگرام میں, انہوں نے کہا وکٹ پہ نگاہ رکھیں. تو وکٹ تو بنائی گئی انڈین پچ, سوری وہی پچ تو بنائی گئی انڈین بالرز کے لیے کہ ان کو سہولت ہو چھکے لگانے کے لیے. پہلی بات تو یہ ہے, انہوں نے خود کہا تھا. وہ کہتے ہیں میرا نہیں خیال میچ فکس ہو, ان کی رائے بھی میں آپ کو بتا لوں. ٹھیک ہے. لیکن کچھ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ ٹیم ہے جو اشرف غنی کے دور میں بنی تھی. افغان پرانے جو حکام سے ان کے تعلقات ہیں. اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ یہ انڈیا میں جا کے IPL کھلاڑی کھیلتے ہیں, کروڑوں روپے ملتے ہیں. پھر یہ انڈیا کی ضرورت بڑی شدید تھی, پھر ICC کی ضرورت ہے کیونکہ پیسہ آتا ہے انڈیا کے میچ سے. جب خاص طور پہ پاکستان انڈیا کا میچ ہو تو 32 کروڑ روپے. ویسے انڈیا میں مطلب یہ کہ تعداد سب سے زیادہ ہے, انڈین سب سے زیادہ فائنانس کا ICC کو حصہ ملتا ہے نا. پھر وہ کہتے ہیں کہ فیلڈنگ بچوں کی طرح کی. پھر وہ کہتے ہیں جو سب سے اچھا بالر ہے اس کو کہہ دیا زخمی ہے, اس کو کھیلنے نہیں دیا, اس کا ثبوت کوئی نہیں ہے. کچھ آڈیوز بھی تو آئی ہیں صاحب, کچھ شارٹس بھی آئے ہیں. اچھا کو بچگانہ طریقے سے کی, اور جتنے رنز انہیں درکار تھے اتنے ہی دیے. انہیں 63 کی برتری درکار تھی, انہوں نے 66 دیے. کیچ چھوڑے. لہٰذا یہ ابھی پتہ چلے گا, اب فیصلہ تو کل ہوگا. بڑا امپورٹنٹ میچ ہے. فیصلے زمین پہ ہوتے ہیں, کچھ آسمانوں پہ ہوتے ہیں. فیصلے اصل میں تو آسمانوں پہ ہوتے ہیں بے شک. اب اگر نیوزی لینڈ جیت گیا تو پھر تو کوئی چانس نہیں اس کا. یہ نکتہ مجھے سمجھایا عمر سہیل صاحب نے کہ پھر تو وہ نہیں کھیل سکتا. نیوزی لینڈ اور موسٹ پروبیبلی پاکستان اور انگلینڈ کا ہوگا فائنل, اندازہ ہے. سیمی فائنل, ٹھیک ہے, فائنل میں کہہ رہا ہوں, فائنل بھی. اور اگر نیوزی لینڈ جب سیمی فائنل میں پہنچ جاتا ہے اور پھر وہ فائنل میں بھی پہنچ جاتا ہے اور انگلینڈ بھی پہنچ جاتا ہے تو آمدن کم ہو جائے گی. 32 کروڑ آدمی دیکھتے ہیں پاکستان انڈیا کے میچ کو. اس میں بہت پیسہ ہے, اس میں اربوں روپے ہیں, اس میں اشتہارات ہیں, اس میں ICC کا انٹرسٹ ہے, اس پہ پھر آپ کو پتہ ہے دنیا بھر میں اربوں روپے کی شرطیں لگی ہوتی ہیں پاکستان انڈیا کے میچ. اچھا پچ جو ہے, اب میں نے پوچھا کسی سے کہ مجھے زیادہ سمجھ تو نہیں, آپ بتاؤ کہ وہ پچ کیسی بنائی جا رہی ہے. انہوں نے کہا ایسی ہی بنائی جا رہی ہے جو انڈیا کو سازگار, وہ اس کو افغانستان کو سازگار. افغانستان کے جیتنے کی صورت میں انڈیا کا چانس ہے, انڈیا کا چانس ہے. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. ارون صاحب امید ہے چلیے میچ کسی کا بھی ہو پاکستان کے ساتھ, پاکستان ٹیم بڑی پرعزم ہے اور امید کرتے ہیں پاکستانی بہت اچھا کھیلے. اچھا کھیل کے بھی ہار جائیں تو پھر وہ ملال نہیں ہوتا. ٹھیک کھیلے اچھا, ابھی تک تو بڑا پرعزم ہے. نہیں ابھی تک کیا مطلب یہ ہے کہ اگر 4 میچ جس شان سے کھیلے اور جیتے, اگر ہار بھی جائیں, فرضی کھیل میں ہار جیت ہوتی ہے. اب آپ ان سے یہ گلہ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کوتاہی کر سکتا. ایک گلہ ارون صاحب, کرکٹ کبھی کھیل ہوا کرتا تھا, اب سیاست ہو گیا, بزنس ہو گیا. نہیں, وہ تو جنٹل مین گیم اس کو کہا جاتا تھا. سفید کپڑے پہن کے سائیکل پہ سوار ہو کے جایا کرتے تھے. روپیہ اصل میں نہیں تھا, لیکن یہ غلیظ سرمایہ دارانہ نظام ہر چیز کو, اب وہاں رقص ہوتے ہیں, موسیقی ہوتی ہے, وہ اشتہاری کمپنیاں ہیں, یہ غلیظ سرمایہ دارانہ نظام ہر چیز کو بدحیات بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے چلیے آخری 2 منٹ. ورنہ کھیل تو نہایت ایک اعلیٰ چیز ہے, ایک صحت مند سرگرمی ہے. آخری 2 منٹ ارون صاحب میرے پاس. ڈسکا کی جو رپورٹ ہے وہ کس شان سے ہوا؟ ڈسکا 75 کا ضمنی انتخاب. ارون صاحب اس کے تو سارے حقائق ہمیں پہلے ہی معلوم تھے, اب انہوں نے صرف اس کی تفصیل بیان کر دی کہ فلاں صاحب ڈائریکٹر کالجز جو ہیں ان کو ذمہ داری سونپی گئی تھی, اور فردوس عاشق اوان صاحب ہیں. ویسے تو انہوں نے کہا کہ یہ مفروضوں پہ مبنی ہے, اور وہ آدمی باقی چیزیں تو چھوڑے نا. پولیس کو کہہ دیا گیا کہ بھائی سلو رکھنا, پریزائڈنگ افسروں کو کہا گیا کہ سلو رکھنی ہے ڈسکا سٹی میں. پولیس کو کہہ دیا گیا کہ بھائی آپ کو جو کہا جائے آپ نے وہ کرنا ہے, اور پولیس کے بارے میں کہا گیا ہے یا آنکھیں بند رکھی یا سازش میں شریک تھے. لیکن سب سے اہم واقعہ یہ ہے کہ وہ 30 آدمی, کتنے 33 تھے, وہ پریزائڈنگ افسر وہاں سے غائب ہو گئے. 20 پریزائڈنگ افسران تھے, وہ غائب ہو گئے. پھر وہ ایک تھانے میں رکے, پھر وہ ایک DSP کے پاس رکے, پھر وہ اگی روڈ ہے یا کیا اس کا نام ہے, وہاں پہ ایک جگہ پہ پائے گئے. پھر وہ تاخیر سے آئے, پھر انہوں نے کہا دھند تھی, پھر یہ واضح ہے کہ وہ سیدھے راستے سے نہیں آئے.
ویسے تو اس ملک میں کسی کوئی الیکشن صاف نہیں ہوا 70 کے سوا، اور اس کے نتائج نہیں مانے گئے تھے. ایک بات اچھی ہے، اب کوئی جج نہیں ہے، جج کی بیچارے کی تو کائنات ہوتی ہے 2 کمروں تک محدود، اس کی انتظامی صلاحیت ویسی نہیں ہوتی. اچھا ہے، چیزیں کرسٹل کلیئر ہو کے سامنے آ گئیں، ان کا پریشر زیادہ ہے، ان کے بھرتی کیے ہوئے ملازم موجود ہیں. مقاصد حاصل ہو گئے یا نہیں؟ وہ جاولک کہتا تھا پہلے کون سا کدو پہ تیر چلایا ہے؟ نہیں، وہ پہلے کہتے صوبوں میں چلائیں گے، اس کے بعد پھر صوبائی دارالحکومتوں پہ، پھر مرکز میں. کب؟ دسمبر میں. مجھے یاد ہے ایک مرحوم امیر تھے جماعت اسلامی کے، میں نام نہیں لیتا، میرے دل میں ان کا بہت اکرام ہے، سادہ سے صاف ستھرے اجلے آدمی تھے. میں بیٹھا ہوا تھا ان کے ایک اور لیڈر کے پاس، تو وہ مطلب 70-71 کی بات ہے، 50 سال پہلے. وہ ان کا میسیج آیا کہ جون کا مہینہ تھا کہ سندھ کے دورے پہ جانا ہے. اچھا. انہوں نے کہا میاں صاحب سے کہیں کہ سندھ میں سوات کا دورہ کرتے ہیں. اچھا، جون میں سوات کا دورہ کرتے ہیں، سندھ کا نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. او بھائی، دسمبر میں احتجاجی جلوس نہیں نکلتے. اور پھر آپ اسلام آباد کی طرف جانے کی بات کر رہے ہو جو پھر بہت ٹھنڈا اسلام ہوتا ہے. آباد ہے کہ جس کے جاڑے اتنے ہولناک ہیں. لاہور کا سردیوں کو کہتے ہیں گلابی جاڑا، کراچی میں سردی نہیں ہوتی. اکتوبر سے آنورڈ کراچی میں اسلام آباد میں تو یہ عالم ہوتا ہے کہ ہیٹر آپ جلا چکتے ہیں، رضائی آپ نے لی ہوتی ہے، ٹھنڈ آپ کو لگ رہی ہوتی ہے، پھر آپ کو کہتے ہیں چلو یار یہ اور ہیٹر جلا کے دیکھو. ایسے میں آپ باہر عوام کو کیسے نکالیں گے؟ ایسے میں سڑکوں پہ نکالیں گے. یہ کس کو آپ بتا رہے ہیں؟ اور پہلے آپ نے کون سے تیر مارا ہے؟ لاہور تک میں تو آپ جلسہ نہیں کر سکے. یہ ہے، دیکھیے اس کے پیچھے 2 باتیں ہیں. کیا؟ ایک بات یہ ہے کہ اپنے ورکر کی امید برقرار رکھی جائے، اس کو حرکت میں بھی رکھا جائے. اور دوسری یہ ہے کہ کسی طرح اسٹیبلشمنٹ کی منت سماجت کر کے اس کو پٹھان کو تو رخصت کیا جائے نا. وہ شہباز شریف صاحب نے آج کہا ہے کہ اگر عوام کو ریلیف دینا، عمران خان صاحب نے استعفیٰ لکھ دیں، ریلیف مل جائے گا. ریلیف جو 25 ارب روپے اس کے ہیں وہ اس سے دے دے گا، یا جو 200-400 ارب روپے اس نے باہر رکھے ہوئے ہیں اس نے اور اس کے بھائی نے، بلکہ 200-400 ارب نہیں، شاید 1000-2000 ارب روپے ہوں گے، وہ دے دے گا. کہاں سے؟ وہ عمران خان کی تجویز تو ویسے یہی ہے کہ آدھی دولت یہ دے دیں. قیمتیں بھی آدھی ہو جائیں گی چیزوں کی. وہ نہیں، آدھی تو خیر کیا ہوں گی، اور ہوں گے کیا. ہاں جی، وہ فارسی کی ضرب المثل ہے کہ عراق سے تریاک آئے گا تو سانپ کا ڈسا ہوا اس وقت تک فوت ہو چکا ہوگا. تو یہ کیا آتا ہے؟ دیکھیے خان صاحب اپنے دشمن خود ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. مہنگائی، بے روزگاری، ہوائی دعوے، مطلب ابھی اس کی سیاہی خشک نہیں ہوئی، ان کے ان وعدوں کی گونج ابھی فضا میں باقی ہے. 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ مکان، ابھی پھر کہہ رہے ہیں چند دن کی بات ہے.